جی آج ہم بات کریں گے کہ اللہ پر ٹرسٹ اور اللہ پر اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسے اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا کہ یہ اللہ کی رضا تھی. اتنا بڑا اس کا اجر ہے. اس کے تھرو ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. میں اکثر اوقات بلکہ موسٹلی پیشنٹس دیکھتی ہوں جن کا جیسے جیسے ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں کیسے ان کی اللہ سے دوری اور اسلام سے دوری اور جو چیزیں وہ پریکٹیکل لائف میں کرتے تھے اپنی مطلب اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنا, اپنی ہر بات اس سے کرنا, ہر چیز اس سے ایکسپیکٹ کرنا, دعا مانگنا. جیسے جیسے ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھتے جاتے ہیں یا ہماری زندگی میں حادثے آتے ہیں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے بہت لوگ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ بہت اچھے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر اوقات میں دیکھتی ہوں لوگ ایتھیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اللہ پر سے اپنا بھروسہ ہٹا دیتے ہیں. نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا اور وہ ساری چیزیں جو وہ پہلے اپنی عبادات کرتے تھے اور بہت خوش اور پرسکون رہتے تھے, وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لحاظ سے کہ ہم نے جو مانگا اللہ نے دیا نہیں اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. ایک بات میں سب سے پہلے کہوں آپ سے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملتی نا تو آپ اپنے ذہن میں اپنے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی. پھر سے میں یہ کہوں گی کہ ایک چیز جو آپ کو نہیں ملتی اس کا مطلب اللہ نے آپ کو خود نہیں دی, چاہ کر نہیں دی. اس نے آپ کی ایسا نہیں کہ دعائیں نہیں سنی, آپ کی عبادات نہیں سنی, آپ کی منتیں نہیں سنی, اس نے آپ کو سنا ہے لیکن اس نے صرف یہ دیکھا کہ کون سی چیز آپ کے مستقبل میں آگے کے لیے اچھی ہے, کون سی چیز اچھی نہیں ہے. تو اللہ بہت بڑا جاننے والا ہے, بے نیاز ہے, وہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یا ہماری چاہت سے بڑھ کے ہوتی ہے. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں سب کچھ دیتے ہیں لیکن ہم اگر ایک چیز وہ ہمیں نہیں دیتے تو ہم کس طرح سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اللہ سے دور جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ سے دور جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں اب سے نماز نہیں پڑھوں گا, میں اب ویسے عبادت نہیں کروں گا جیسے میں پہلے کرتا تھا, یہ چیز تو میری زندگی کی بہت ضروری تھی, اللہ کو سمجھنا چاہیے تھا, اینڈ واٹ ایور وی اسپیک جب ہم بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو پریشانی آپ پر آئی ہے وہ 10 دن رہے گی, 10 مہینے رہے گی, وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو وہ یاد بھی نہیں رہے گی. لیکن وہ جو ٹائم آپ کے اوپر پریشانی کا آتا ہے اور اس وقت میں آپ کس طرح سے کنڈیم کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اپنے اندر اتنی اچھائیوں کو ختم کر دیتے ہیں, آپ اپنی ساری اچھی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. تو دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ایک پاگل پن, ایک جنون کی کیفیت میں مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے لیے فائدہ رکھتی ہوگی یا نقصان رکھتی ہوگی. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں ملتی تو اس کا مطلب کہ اللہ نے نہیں دی, اس نے چاہ کر نہیں دی, کیونکہ آپ کے فیوچر کو آپ نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کون سی چیز کے ساتھ کتنا اچھا خوش رہیں گے. میں اکثر اوقات دیکھتی ہوں جیسے میرے پاس عورتیں آتی ہیں یا پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے تھا, اللہ نے ہمیں اتنی بیٹیاں دے دی اور بس اب تو ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا ہے, مطلب اللہ معاف کرے. اور پھر آگے وقت مطلب وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کے ان کے لیے ثابت ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے نا, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے کتنی اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اسی طرح سے مطلب آپ دیکھیں ہم صرف وہ چیز مانگتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے اور جو ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ ہے. ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ ہمارے ساتھ وہ چیز بہتر رہے گی نہیں رہے گی, وہ سب کچھ اللہ سوچتا ہے. جب ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سن رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھتا نہیں سنتا, وہ ساری دنیا کی سنتا ہے, تو پھر آپ کے اکیلے کی کیوں نہیں سنتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ کے لیے وہ چیز مناسب ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کے وہ حالات اس چیز کے ساتھ بہتر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. کیونکہ اگر آپ کو وہ چیز مل جائے اور اس کے بعد بھی آپ سفرنگ میں رہیں تو پھر بھی تو شکایت آپ اللہ سے ہی کریں گے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو آج ہم بہت مجھے لگتا تھا کہ ضروری ہے, کیونکہ
میں 90% پیشنٹ دیکھتی ہوں جو اپنی مشکلات میں اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جو اپنی پریشانیوں میں کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، اب ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ جیسے ہی ان کے حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں وہ خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کیا بہتر کیا، وہ بہتر جانتا تھا۔ آپ جیسے دیکھیے گھروں میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ کی ڈیتھ ہو جائے یا ماں کی ہو جائے، اس میں بھی ہم بہت بڑے الفاظ بولتے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ اتنی دنیا چلا رہا ہے، جو بندے کو پیدا کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے کون کون سی چیزوں کی حفاظت رکھوالی میں نے کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اگر مطلب ماں اکیلی رہ گئی یا باپ نہیں ہے، بچے پالنے اس کو دیکھنا بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس جگہ پہ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور واقعی ہی اس کی رضا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو وہ سب کر سکتا ہے جو اللہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے دکھ، ہماری تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ وہ سب چیزیں کریں جو مطلب درود شریف پڑھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے لگیں۔ کسی بھی طرح کی مشکل ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، دیکھیے اس کا حل نکلتا جائے گا، صرف آپ کی عبادات سے اس کا حل نکلتا جائے گا۔ تو آج میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے لیے بہت ضروری تھی اور کوئی چیز جو آپ سے چلی جاتی ہے، آپ کو مل کر بھی چلی جاتی ہے، تو آپ اس پہ اللہ سے مت برے الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف تھوڑا سا میں مینٹلی پریشان ہو گیا ہوں اور میں کسی دباؤ کا مینٹلی انہیلدی شکار ہوں، یہ وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس وقت فوراً سے اللہ سے غلط الفاظ کے ساتھ رابطہ مت کریں، آپ تھوڑا وقت لیجئے۔ آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو ناراضگی بھی ہے لیکن آپ برے الفاظ کا استعمال مت کریں۔ آپ دیکھیے اسی جگہ پر آپ ہوں گے اور اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر چیزوں سے نوازتا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ بعد میں ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوں، میں نے یہاں تک لوگ دیکھے ہیں جو اس وقت صرف پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا نہیں کی، وہ نہیں کی، ہم نے حرام کام کر لیے، ہم نے غلط کام کر لیے، زنا کر لیا، صرف یہ سوچ کے، یا ہم نے شراب پی لی، وہ سارے کام کیے جو اللہ نے جسے ہمیں منع کیا تھا، اور وہ آج پچھتاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی چیز آپ سے دور چلی گئی ہے یا آپ کو آپ کے مطابق نہیں ملی، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کر دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو چیز بہتر نہیں ہوتی وہ خود دور کرتا ہے اور وہ اچھا کرتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا، ہمیں بہت دیر بعد جا کر ہوتا ہے کہ ہاں اس نے ٹھیک کیا تھا۔ اب دیکھیے اگر آپ کے والدین میں سے کوئی مطلب کسی کوئی وفات پا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی تو ہے جو 10 10 سال بستر پر رہتے ہیں اور ان کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو چلتے پھرتے بلا لیا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ بہت پریشانی کا شکار ہو جائیں اور اللہ سے شکایتیں کرنے لگیں۔ دیکھیے آپ کا غم پریشانی کچھ حالات پہ بنتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ اللہ کے ساتھ غلط گفتگو کرنے لگیں اور اس سے دور ہو جائیں اور وہ ساری نافرمانیاں کرنے لگیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرے، تو اس سے کوشش کریں آپ بچیں۔ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو آج تک مجھے ملا اللہ نہیں دیا، اور اگر ایک چیز میرے مطابق نہیں ہوئی تو میں اس پہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گا، کیونکہ اس کے بعد جو مجھے ملے گا وہ اللہ تعالیٰ مجھے بیسٹ عطا کرے گا، وہ مجھے میرے صبر کا بھی بہت پھل دے گا۔ دیکھیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ صبر کی ہوتی ہے، ٹالرنس کی، برداشت کی ہوتی ہے۔ صرف وہ چیز نہ ہونے سے ہم اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن خراب کر لیتے ہیں جو سب سے پیارا ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ صرف اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں ایک چیز کو بیسٹ اور ہمیشہ کے لیے قائم کر لیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوطی سے بنانا ہے۔ آپ دیکھیے ہر وقت وہی تو آپ کے لیے موجود ہوتا ہے، کون سے آپ کے بہن بھائی ہیں، کون سے ماں باپ ہیں، کون سا رشتہ ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اللہ آپ کے ساتھ اینڈ تک، شروع سے اینڈ تک ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں وہ پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، تو اتنا اچھا تو ہمیں کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ اگر لگتا ہے آپ پریشانی کا شکار ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں لوگوں سے،
آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں، آپ اس غم کے ساتھ تھوڑا سا وقت، تھوڑی اسپیس لے لیں، لیکن آپ فوراً سے اللہ سے غلط طریقے سے رجوع مت کریں۔ صرف اتنا یقین رکھیں کہ جس نے یہ تکلیف دی ہے وہی ختم کرے گا، جس نے یہ غم دیا ہے وہ خوشی بھی دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔